بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی وزیر خارجہ کابل پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہفتے کے روز ایک روزہ سرکاری دورے پر کابل پہنچ گئے ہیں۔ کابل ہوائی اڈے پر وزارت خارجہ کے حکام بشمول ڈاکٹر محمد نعیم وردگ، مفتی نور احمد، فیصل جلالی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر کابل میں پاکستانی ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی اور سفارتخانے کے دیگر حکام بھی موجود تھے۔ اسحاق ڈار وزارت خارجہ بھی گئے، جہاں ان کی وزیر خارجہ افغانستان مولوی امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کابل میں وزیر خارجہ افغانستان مولوی امیر خان متقی اور ان کے پاکستانی ہم منصب و نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان اجلاس بھی منعقد ہوا۔ ملاقات میں مہاجرین، سیاسی، اقتصادی، تجارتی، راہداری امور اور بڑے مشترکہ منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان پاکستان کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر وسیع تعلقات چاہتی ہے اور تجارت، ٹرانزٹ اور بڑے منصوبوں کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ افغان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے افغان مہاجرین کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور پاکستانی فریق سے ان کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی فریق نے وعدہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا اور ان کی املاک اور سامان محفوظ رہے گا۔ ملاقات کے اختتام پر فریقین نے مشترکہ کمیٹیاں قائم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے مؤثر طریقے تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے مولوی امیر خان متقی کو پاکستان کے سرکاری دورے کی بھی دعوت دی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ طے پایا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ و نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امارت اسلامیہ افغانستان کے رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان میں موجود افغان سرکاری وفد کی پاکستانی وزیر مملکت برائے داخلہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی کی قیادت میں پاکستانی دورے پر موجود افغان سرکاری وفد نے اسلام آباد میں پاکستان کی وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری محمد خرم آغا اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اس ملاقات میں تجارت، ٹرانزٹ اور افغان مہاجرین سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نور الدین عزیزی نے تجارت اور ٹرانزٹ سے متعلق امور بحث کے علاوہ یہ بھی واضح کیا کہ امارت اسلامیہ چاہتی ہے کہ مہاجرین کی واپسی باعزت انداز میں ہو۔ اس ملاقات میں افغان وزارت امور مہاجرین کے نائب وزیر شیخ کلیم الرحمن فانی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے باعزت واپسی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے دونوں ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے مابین اعلیٰ سطح کی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ مہاجرین کے مسائل کو مشترکہ طور پر حل کیا جا سکے۔ اسی دوران طلال چودھری نے کہا کہ غیر قانونی مہاجرین پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہیں جس کا حل نکالا جانا ضروری ہے۔ ان کے بقول پاکستان نے 2023 میں تمام ممالک کے لیے ایک دستاویزی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت جو کوئی بھی پاکستان آتا ہے اسے قانونی دستاویزات کے ساتھ آنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان مہاجرین اب بھی مہمان ہیں اور ان کی واپسی بھی مہمانوں کے طور پر ممکن بنائی جائے گی۔ ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مہاجرین کے مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ملاقاتوں میں تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حالیہ دنوں پاکستان کی حکومت نے ہزاروں افغان مہاجر خاندانوں کو جبری طور پر افغانستان واپس بھیج دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی اور ان کے ہمراہ وفد نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیمبرز آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے عمائدین سے بھی ملاقات کی ہے، جس کا مقصد افغانستان میں سرمایہ کاری، صنعتی شعبے میں خود کفالت اور روزگار کے مواقع کو یقینی بنانا ہے۔ اس ملاقات میں نور الدین عزیزی نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو وسعت دینے پر تاکید کرتے ہوئے پاکستانی تاجروں اور صنعت کاروں کو افغانستان میں مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے، خام مال اور مشینری کی درآمد میں سہولت فراہم کرنے، ٹیرف میں چھوٹ، مناسب قیمت پر اراضی کی تقسیم اور انہیں حکومتی معاونت سے مستفید ہونے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عمائدین نے امارت اسلامیہ افغانستان کی قیادت کے آراء کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ تعاون کی خواہش کا اظہار کیا اور سرحدی تجارت کو مزید آسان بنانے اور رکاوٹوں کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔